حیاتی کام کو کروانا باقی ہے۔ NOD-TV کا آپ کا استقبال ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ابھی بھی آبرسانی اور سیوریج کی تکالیف ہیں۔ میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سے محلے جات میں، علاقوں میں اسٹارم واٹر ڈرین کی ضرورت ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہم کو روڈ وائڈننگ کا کام بھی کروانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک پروپوزل بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں روڈ وائڈننگ کا حکومت کے پاس مجلس کی طرف نمائندگی پر جا چکا ہے کہ انجن بولی سے لے کر وٹے پلی تک، اور پھر وٹے پلی سے جورم گڈے تک، اور پھر جورم گڈے ریلوے ٹریک سے لے کر شاستری پورم تک ایک روڈ وائڈننگ کا پروپوزل جا چکا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد اس کی منظوری مل جائے گی۔ وہیں پر حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا اور متعلقہ وزیر سے نمائندگی کی ITI میں وہاں پر ایک جونیئر کالج کا قیام بھی عمل میں لایا، تو یہ کام بھی انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ اس کو جلد سے جلد منظوری ملے گی۔ آپ نے ابھی متعلقہ رکن اسمبلی سے تفصیلی باتوں کو سماعت فرمایا، سنا ہوگا، اور الحمدللہ میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورے حیدرآباد سکندرآباد میں، بلکہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں ایک بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے نالوں کے کام کی شروعات بھی کی گئی، بہت سے مقامات پر اس کو تکمیل بھی کیا گیا۔ آج سے 1.5-2 سال پہلے میں جو بارش ہوئی تھی، جو کبھی بھی تاریخ میں اتنی بارش نہیں ہوئی تھی، اور اس بارش کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہادر پورہ کے بہت سے علاقے، بہت سے گھروں میں، گلیوں میں پانی آ گیا تھا، روڈیں بند تھیں، فلک نما برج کے پاس فلک نما برج بھی تڑک گیا، ٹوٹ گیا تھا، اس کو توڑ کر بنانا پڑا، الحمدللہ وہ بن گیا۔ ہاشم آباد کے علاقے میں، کبگیر نگر کے علاقے میں، وہاں پر بڑے بڑے نالوں کو بنایا گیا، اور پھر رمنس پورے سے لے کر فضا ہوٹل، اکبر دواخانے سے ماجد کرانہ تک ایک بڑے ڈرین کا کام ابھی چل رہا ہے، جو جس کی لاگت 22 کروڑ روپے ہے۔ وہیں پر مکہ کالونی کے پاس بھی 17 کروڑ کی لاگت سے ایک بڑی ڈرین کا کام کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ رمنس پورہ کمیلے کے پیچھے بھی، وہاں پر بھی ایک بڑے نالے کے کام کی شروعات ہوگی۔ یہ نالوں کا کام کروانا آسان کام نہیں تھا۔ ہمارے جو نائک صاحب کارپوریٹر ہیں فلک نما کے اور مجلس کے جو ذمہ دار ہیں، جب بلدیہ کے لوگ گھر کو توڑنے گئے تھے تاکہ نالے کو بڑا کیا جائے، تو بعض وقت لوگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور بعض وقت لوگ غصے میں ڈوب کر ہمارے کارپوریٹر نائک پر پتھر بھی پھینکے، مگر ہم یہ کام اس لیے کروائے کیونکہ بغیر نالے کو بڑا کرے اگر مستقبل میں بارش اتنی بڑی ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی، تو پھر ہم اپنی جانوں کو نہیں بچا پائیں گے۔ تو اسی لیے ان نالوں کو بڑا کیا گیا،
ہم کو بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کے گھر کو توڑنا ہے، کس طرح کے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ ہم کسی سے ذاتی بغض یا دشمنی کے نام پر نالے کو بڑا نہیں کیے، بلکہ اس کی ضرورت تھی، اور جب انشاءاللہ تعالی یہ نالے مکمل ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ بہت سے علاقے جو اس گھروں میں، اس علاقے میں محلے پانی میں ڈوب جاتے تھے بارش کی وجہ سے، انشاءاللہ تعالی ان کو راحت ملے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ بہادر پورہ سے جب آپ اکبر صاحب کے دواخانے کے پاس روڈ بند ہو جاتی ہے بارش کی وجہ سے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو کام چل رہا ہے، جو زیر تکمیل ہے، اس کام کو مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو بہت سے ایسے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا گیا، بلکہ رمنسپورہ وارڈ میں 33 kV کا ایک برقی کا سب سٹیشن، بجلی کا سب سٹیشن کا افتتاح بھی کیا گیا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے آج کے افتتاح قریب 15,000 گھروں کو، کنزیومرز کو، صارفین کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لو وولٹیج کا اس جگہ پر کئی شکایتیں تھیں، تو الحمدللہ وہ سب سٹیشن کے بن جانے کے بعد مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس سے راحت ملے گی، اور برقی کی سپلائی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور فاروق نگر میں حکومت سے ہم نے 2 BHK کی ہاؤسنگ کی اسکیم کو منظور کروایا۔ 70-80% کام مکمل ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک 1.5-2 مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کام کو بھی مکمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد غریب مستحق لوگوں کو اس میں گھر ملے گا۔ اس میں مجلس اتحاد المسلمین کے کسی بھی رکن کا، رکن بلدیہ کا، صدر معتمد کا، MLA کا، MP کا کوئی اس میں کوٹا نہیں ہوگا۔ نہ ہم کوئی کوشش کریں گے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے۔ جس کا نام می سیوا میں ڈالا گیا اور جو مستحق ہے، اسی کو انشاءاللہ تعالی فاروق نگر میں جب وہ 2 BHK کی بیڈ روم کی اسکیم کا کام مکمل ہو جائے گا، غریبوں کو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ملے گا۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں بھی الحمدللہ جناب احمد پاشا قادری صاحب کی پرزور نمائندگی پر، خاص طور سے یاقوت پورہ میں رحمت نگر کے پاس، دھوبی گھاٹ کے پاس جو 2 سال پہلے بارش آئی تھی، اس میں پورا علاقہ پانی میں ڈوب چکا تھا۔ آج الحمدللہ وہ نالے کا کام پورا مکمل ہو چکا ہے، خالی اس کی ریٹیننگ وال کا کام، میرے خیال سے پاشا ریٹیننگ وال کا کام قریب الختم پر ہے۔ ویسے ہی ڈبیل پورہ دروازے سے لے کر 3 بیڈ بنائے گئے تھے، اب گنگا نگر کی طرف وہ کام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ کام جو مکمل ہو جائے گا تو اس علاقے میں بھی کافی راحت ہوگی۔ کاروان میں آپ نے دیکھا کہ ایک کاروان کے اسمبلی حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت نے 290 کروڑ کی ایک نئی سیوریج لائن کی منظوری کی، اور خود وزیر بلدی نظم و نسق جناب KT راما راؤ خود آ کر ٹولی چوکی کے پاس اس کام کا افتتاح بھی کیے۔ اب انشاءاللہ تعالی وہ کام چل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں اکبر الدین اویسی نے 4-5 سال پہلے ہی نالوں کی وائڈننگ کا کام شروع کر دیا تھا۔ وہاں پر بھی بہت سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ حلقہ اسمبلی چار مینار میں چار مینار کے پاس جو پرانا بس اسٹینڈ ہے،
انشاءاللہ تعالی مجلس کی نمائندگی پر وہاں پر ایک نیا پارکنگ لاٹ کا کام منظور ہوگا. ابھی منظور نہیں ہوا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں. اور وہاں پر پارکنگ لاٹ بنے گا تو وہاں پر گاڑیوں کی پارکنگ ہوگی, بسز کی پارکنگ ہوگی, تاکہ آپ دیکھتے ہیں کہ چار مینار کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں اور پارکنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور وہیں پر چوک کی جو مرغی مارکیٹ ہے, جو ایک تاریخی مارکیٹ ہے, انشاءاللہ تعالی اس کو توڑ کر اسی ہی نقشے, اسی ہی سٹائل پر اس مارکیٹ کو بنایا جا رہا ہے. اور اس مارکیٹ کے لوگوں کو خلوت میں جو پرانا پنشن پیمنٹ آفس کی زمین ہے وہاں پر ان کو منتقل کیا جا رہا ہے, تاکہ ان کا کاروبار بھی متاثر نہ ہو اور انشاءاللہ تعالی وہ مارکیٹ کا کام بھی شروع ہو جائے. کیونکہ اس چوک کی مارکیٹ میں کیسا وہاں پر کاروبار ہو رہا مجھے نہیں معلوم, کہ 5-5 فیٹ کے گڑے گھونسنے کر دیے ہیں. بالکل عمارت بوسیدہ ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر وہ عمارت گر گئی تو کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. مگر اس سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ وہ ایک تاریخی چیز ہے, ہماری حیدرآباد کی تاریخ سے جڑے ہوئے مارکیٹ ہے, تو اس کو اسی ہی شکل میں, اسی ہی شیپ میں, اسی ہی نقشے پر انشاءاللہ تعالی اس کا کام کا شروع کیا جائے گا. میرالم منڈی میں منسٹر کے ٹی راما راؤ خود آ کر میرالم منڈی کے اثر نو اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے. میرالم ٹینک کے پاس فاؤنٹین کا کام تو ہو گیا, مگر اس میں خوبصورتی کا کام ابھی نہیں ہوا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ خوبصورتی کا کام بھی ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرالم کے اطراف میں ایک طرف تو حسن نگر ہے, دوسری طرف عرش محل ہے, 9 نمبر محمد آباد ہے, اور پھر اس طرف حضرت میر محمود صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے اطراف میں بھی کئی لوگ کے گھر ہیں. تو اس کا جو سیوریج کا فضلہ آتا ہے اس کے انتظام کے لیے بھی ایک میرالم میں ایک سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا کام شروع ہوا ہے, قریب 40 یا 45 کروڑ کی لاگت سے. تو انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی شروع ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زو سے لے کر آرام گھر تک ایک بہت بڑا فلائی اوور کا کام چل رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سال اگست سپٹمبر تک وہ کام مکمل ہو جائے گا. مگر ہمارا ایک اور میں نے حکومت سے اس بات کی نمائندگی کی کہ جو پرانا پل ہے, پرانا پل میں ندی سے آپ ایک روڈ ڈال کر اس کو سیدھا موسیٰ باغ تک لے کر جائیے. تو ہمارے کے ٹی راما راؤ صاحب منسٹر نے کہا کہ نہیں, حکومت کا ایک اور پروپوزل یہ ہے کہ کاروان اسمبلی حلقے میں باپو گھاٹ کے سامنے سے وہاں سے روڈ ڈال کر یہاں تک لا کر اس کو موسیٰ باغ تک لے کر جائیں گے. تو وہ کام بھی کروانا ضروری ہے, کیونکہ شام کے وقت میں بہت سی ٹریفک, اتنی زیادہ ٹریفک ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو اپنے گھر کو یا کسی جگہ پر جانے کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ڈیولپمنٹ کے کاموں کی ایک آپ کے سامنے اس کی مثال کو رکھا ہوں. اگر کوئی کام کا میں ذکر نہیں کیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیں تمام صدر و معتمدین, اراکین بلدیہ, محبان مجلس, آپ کی جو تکالیف ہے عوام کی اس کو سامنے رکھ کر بار بار اس کے لیے لڑتے ہیں, نمائندگی کرتے ہیں.